الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم معزز محترم سامعین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین ملت، ہر طرح کی بڑائی و کبریائی، تعریف اور توصیف اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک رب الارض والسماء، اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ اسی نے تمام بنی و انسان کو پیدا کیا اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس طائفانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہیں میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود و سلام نازل ہو، اللہم صلی مبارک علیہ۔ محترم سامعین، اب سب کو معلوم ہے یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں۔ محرم کا مہینہ جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اس کی حرمت ہے، اس کی تعظیم ہے، اس مہینے کا احترام ہے۔
اس کی تعظیم اور اس کی حرمت اور اس کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے لہذا اس مہینے کے اندر کچھ شرعی اور تاریخی مناسبت بھی ہیں جن کا ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اس مہینے کی مناسبت سے ان کا جو ہے ہمیں شریعت کی روح سے جتنا ممکن ہو سکے ہم حتی المقدور کرنے کی کوشش کریں۔ شرعی اعتبار سے اس مہینے کی حیثیت کیا ہے، اور خصوصاً آج کا جو دن ہے، اسی دن کے حوالے سے انشاءاللہ آج 10 محرم الحرام ہے، اس کی کچھ شرعی حیثیت ہے، کچھ تاریخی حیثیت ہے۔ شرعی حیثیت کیا ہے کہ یہ محرم الحرام کا آج 10ویں تاریخ ہے، اور اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا تھا، یوم عاشورہ کا روزہ، کس کی یاد میں اور کس کے سنت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون ڈوبا اور فرعون کے ڈوبنے کی خوشی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے رکھتے تھے، لیکن جب مدینہ ہجرت کرتے گئے تو وہاں پتہ چلا کہ یہودی اس دن روزہ رکھتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں، تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ لیکن ایک تمنا تھی کہ آئندہ سال جب رکھوں گا تو ایک دن کا اضافہ کروں گا، یعنی 9 اور 10 تاریخ، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تمنا تھی، خواہش تھی، لہذا اس کے اعتبار کرتے ہوئے ہم بھی کیا کرتے ہیں، 9 اور 10 کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہ شرعی حیثیت ہے آج کے اس دن کی۔ تو اس دن روزہ رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، نہ کہ سبیلے لگانا، دودھ کی پیالے پینا، شربتیں پینا، یہ سب کے سب کیا ہے، خلاف سنت ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرنی ہے تو آج کے دن روزہ رکھنا کیا ہے، مشروع ہے۔ شرعی حیثیت، تاریخی حیثیت کیا ہے؟ تاریخی اعتبار سے آج کا جو دن ہے، لہذا آج کے دن میں ایک بڑا سانحہ پیش آیا جسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ اسی دن جو واقعہ پیش آیا، اسی دن جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ لہذا اس واقعے کو، یہ واقعہ یقیناً بہت ہی اہم ہے اور تاریخی اعتبار سے بہت بڑا سانحہ ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا یہ غم ہر ایمان والے دل میں تازہ ہو جاتا ہے جب بھی 10 محرم کا دن آتا ہے، اور یہ یقیناً ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جو میرے دونوں نواسے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے فقط احبنی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی۔ جو میرے ان دونوں نواسوں سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما، اور جس نے میرے ان دونوں نواسے حسن اور حسین سے بغض رکھا، ان سے بغض رکھا، ان سے عداوت رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا فقط ابغضنی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اس نے مجھ سے عداوت۔ حسن و حسین کی محبت رضی اللہ عنہما، ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ہر ایمان والے دل کے اندر آج کا دن جب آتا ہے تو غمگین ہونا، اور اس واقعے کی وجہ سے جس طرح سے مظلومیت کی شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا، ہر ایمان والے دل کے اندر اس کا غم ہونا اور اس کا رنج ہونا، یہ ایمان کا حصہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ لہذا ظالموں نے جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پینا ہر طریقے سے جو ہے ان کا بند کر کے، اور جس طریقے سے تڑپا کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، ایک بہت بڑا المیہ ہے اور بہت بڑا سانحہ ہے۔ آج ہی کے دن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اور آپ کا کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا، عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوا تھا، تو کٹا ہوا سر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
ابن زیاد کے سامنے تھا اور ایک لکڑی سے سر مبارک کو ان کے ہونٹوں اور دانت کو وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ ابن زیاد ان کو چھیڑ رہا تھا لکڑی سے اور کہہ رہا تھا کہ ایسا حسین چہرہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے، یعنی جیسے حسین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایسا ہی حسن اور جمال گویا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تھا۔ تو دیکھ کر تعجب کر رہا تھا اور ان کے ہونٹ کو ان کے دانتوں کو چھیڑ رہا تھا۔ لہذا ایک صحابی نے دیکھا تو کہا ارے اللہ کے بندو چھیڑو نہیں، میں نے دیکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں کو، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں میں ملتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہونٹوں کو بوسا دیتے تھے، لہذا تم جن ہونٹوں کو چھیڑ رہے ہو میں نے خدا کی قسم اپنے نبی کو دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو وہ بوسا دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے جو آج ہی کے دن پیش آیا، آج 10ویں محرم کے دن۔ یہ تاریخی اعتبار سے یہ بڑا المیہ ہے اور بڑا سانحہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج کے دن اس واقعے کی وجہ سے ہر ایمان والے کا دل میں غم ہونا، ہر ایمان والے کا دل مغبون ہونا یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس واقعے کو سہارا لے کر ستم تب ہوتا ہے، مسئلہ تب ہوتا ہے جب اس واقعے کو سہارا لے کر کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتم کے نام پر جو نوحہ اور ماتم خانی کی جاتی ہے، میرے بھائیوں اس کا شریعت کے اندر دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تو منع کیا ہے۔ من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جو اپنے گریبان چاٹ کرے اور جو اپنے گالوں کو پیٹے، اپنے رخساروں کو پیٹے اور جاہلیت کی پکار پکارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ایسی چیزوں کو، ایسے نوحہ اور ماتم کو جو کچھ کیا جاتا ہے، اپنے آپ کو زخمی کرنا چھریوں سے، چاقوؤں سے، اور یا حسین کے نعرے لگانا، نوحہ اور ماتم کرنا، آج سے 1400 سال پہلے جو واقعہ ہو چکا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں کرنے سے منع کیا۔ یہ غیر شرعی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت مظلومیت کی شہادت ہے، اس پر غم ہونا، یہ غمگین ہونا ہر ایمان والے کی ایمان کی علامت ہے اور ان کا حق ہے، لیکن اس واقعے کو یہ سہارا بنا کر کے اور اس دن جو ہے آج ماتم اور نوحہ کا دن منانا، یہ شرعی اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے جائز ہے، شرعی حیثیت اس کی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے سب چیزوں سے۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سہارا لے کر کے ان مظلوموں کو گالیاں دی جاتی ہے۔ یہ جو نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ صرف رخسار پیٹتے، یہ صرف اپنے آپ کو تماشا مارتے نہیں، اپنے آپ کو زخمی کرتے نہیں، ان تمام لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں جن کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں جن کو مجرم سمجھا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے شہید کیا، ان ظالموں کو وہ گالیاں دیتے۔ یہاں تک بات ٹھیک ہے، ظالموں کو وہ گالیاں دیتے، ان پر سب و ستم کی جاتی ہے، لہذا ان ظالموں کے راستے سے ہو کر کے، ان ظالموں کے واسطوں سے ہو کر کے وہ صحابہ کرام تک پہنچتے ہیں اور صحابہ کرام کی ذات کو وہ گالیاں دیتے ہیں۔ حضرت عمر کو گالیاں دی جاتی ہے، حضرت ابو بکر کو گالیاں دی جاتی ہے، عثمان کو گالیاں دی جاتی ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا فتنہ ہے آج کے دن، جو آج کے دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے نام پر اور شہادت کا سہارا لے کر کے یہ سب کچھ کیا جاتا ہے۔ کیسے کیا جاتا ہے؟ صحابہ کرام پر زبان درازی کرنا کیا معمولی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حشر کے اندر صحابہ کرام کا مقام بیان کیا ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارے کیا موقف ہونی چاہیے؟ آج بچوں کو سکھایا جاتا ہے صحابہ کرام کو گالیاں دینا، بچوں کو بتایا جاتا ہے صحابہ کرام سے نفرت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا مقام قرآن حکیم کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ دیکھو سورۃ الحشر ہے، سورۃ الحشر کی آیت کو اٹھا کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا کیا مقام بیان کیا اور یہ بھی بتایا ہے کہ صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں کا صحابہ کرام کے تعلق سے کیا موقف ہونی چاہیے، ہمارا کیا موقف ہونی چاہیے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونی چاہیے۔ اللہ نے خود بیان کیا، آپ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے مہاجرین کا تذکرہ کیا، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ نے ان کی فضیلت بیان کی، مہاجرین کا۔
مہاجرین کون؟ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے. وہ تمام کے تمام صحابہ کرام جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے وہ مہاجرین ہیں. اللہ رب العالمین نے ان مہاجرین کا تذکرہ کیا اور کہا اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ اللہ کے قرآن نے ان کو دیا ہے. سچے ہیں تمام کے تمام مہاجرین صحابہ کیا ہیں؟ سچے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ کون دے رہا ہے؟ اللہ کا قرآن دے رہا ہے، رب کا قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلهم یحبون من ہاجر الیہم. پھر اللہ نے انصار کا تذکرہ کیا. کہا انصاری وہ ہیں جنہوں نے ایمان میں ان سے سبقت کیا. لہذا مہاجرین جب مدینہ آئے تو ان سے، ان مہاجرین سے، ان انصاریوں نے ان سے محبت کی. اللہ رب العالمین نے انصاریوں کا تذکرہ کرنے کے بعد، مہاجرین کا تذکرہ کرنے کے بعد کہا اولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ نجات پانے والے ہیں، یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہ لوگ سچے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ دینے والا اللہ ہے، اللہ کے نبی ہے، رب کا قرآن ان کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے. اور آج کی یہ جاہل اور یہ نشیل افنگے جو ہے ان صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، وہ صحابہ کرام پر زبان درازی کرتے ہیں، صحابہ کرام کے تعلق سے تعلق تشریح کرتے ہیں. اپنی زبان سے صحابہ کرام کے تعلق سے زہر اگلا جاتا ہے. میرے بھائیوں پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ نے صحابہ کرام کو مقام کیا دیا ہے. اپنی زبان کھولنے سے پہلے یہ دیکھ تو لینا چاہیے تھا کہ صحابہ کرام کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا دیا. صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونی چاہیے؟ اس کے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اب سورہ حشر کھول کر کے دیکھیں، آپ کھول کر کے دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا بیان کیا. کہاں یہ مہاجرین جس مقام پر تھے لہذا قیامت تک اب کوئی مہاجرین کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، وہ صحابہ کرام کا مقام ہے. انصار کا تذکرہ ہوا لہذا انصاریوں کا جو مقام تھا اب قیامت تک کوئی انصار کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ہاں اب تیسرے مقام پر جو پہنچنا چاہتا ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اس کے بعد جو لوگ آئے، انصار مہاجرین کا تذکرہ ہوا، انصار کا تذکرہ ہوا، اب تیسرے درجے پر اگر کوئی آنا چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ان کا اسٹینڈ یہ ہوتا ہے، ان کا موقف یہ ہوتا ہے صحابہ کرام کے تعلق سے ان الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا. جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ساتھ ساتھ ہماری ان بھائیوں کی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں صحابہ کرام. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْنَا فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے کوئی عداوت نہ رکھ، کوئی نفرت نہ رکھ، کوئی بغض ہمارے دلوں میں نہ رکھ. یہ صحابہ کرام کا اسٹینڈ ہے، یہ موقف ہے ہمارے تعلق سے جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اب بتاؤ چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام کو گالیاں دینا سکھایا جاتا ہے. نوحہ اور ماتم کو نام پر محرم کے جلوس میں جہاں جلوس لگتی ہیں محرم کے لاٹھی اور ڈنڈے دے کر کے اور نوحہ اور ماتم کے نام پر بچوں کو صحابہ کرام سے گالیاں، ان سے دشمنی سکھائی جاتی ہے، ان کو گالیاں دینا سکھایا جاتا ہے. کیسے کیسے اشعار پڑھے جاتے ہیں، کن صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں. میرے بھائیوں کھلا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دی جاتی ہیں. اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جو بات پہنچتی ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا سہارا لے کر کے یزید تک پہنچتے ہیں اور پھر یزید کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچتی ہے. بتائیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عظیم صحابی ہیں جو کاتبین وحی کے سے ہیں. وہ صحابہ کرام جب وحی آتی تھی تو وحی کو لکھا کرتے تھے، لہذا کاتبین وحی میں سے جو صحابہ کرام تھے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم صحابی ہیں. اور آج کے یہ ہر کوئی ایرے غیرے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے زبان درازی کر رہا ہے. صحابہ کرام کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے لوگو میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. لا تسبوا اصحابی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا. کہا سنو، کان کھول کر سن لو، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو. اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اللہ کی قسم تم میرے صحابہ کے ایک مد یا آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا. آپ کو پتا ہے، آپ نے دیکھا ہے احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، 10-12 کلومیٹر کا وہ احد پہاڑ
اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا سارا تم سونا اللہ کی راہ میں دے دو، سارے سونے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، لیکن میرے صحابہ کا جو مقام ہے لہذا ایک مد خرچ کرنے کے بعد، ایک مد تھوڑی سی ایک مٹھی پر کوئی اناج خرچ کر دے، صحابہ کرام ایک مٹھی پر اناج خرچ کر دے اور آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں پھر بھی تم ان کے آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابہ تھے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ آج ان کے تعلق سے جو ہے زبان درازی کی جاتی ہے، ان کے تعلق سے جو ہے زبان کھولی جاتی ہے، ان کو سب کو ستم کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ جو تینوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لہذا ان آیتوں کے حوالے سے وہ نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی تین حالتیں بیان کی، تین حالتیں، بس یہ تین حالتیں، اس کے علاوہ چوتھی حالت کوئی نہیں۔ تین درجے، پہلا درجہ مہاجرین کا ہے، مہاجرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا وہ گزر گئے، اب اس درجے تک، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ دوسرا درجہ انصار کا ہے، انصار کا جو مقام اللہ رب العالمین نے دیا لہذا انصاریوں کے مقام تک اب کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ گزر گئے، اب قیامت تک کوئی انصار کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تیسرا درجہ کیا ہے؟ جو اس کے بعد آئے اور وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لہذا کہتے اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما اور ہمارے اور بھائیوں کی مغفرت فرما جو صحابہ کرام تھے، یعنی کہ جو صحابہ نبی کی صحابہ تھے ان کی مغفرت فرما۔ تو یہ تیسرا درجہ ہے۔ اگر کوئی تیسرے درجے پر آنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے مغفرت کی دعا کرے، اللہ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ صحابہ کرام کے لیے کھلنے والی زبان جو ہے وہ تعال و تشریح کی نہیں ہونی چاہیے، بغض اور عداوت کی نہیں ہونی چاہیے۔ جب بھی ہماری زبان کھلے صحابہ کرام کے تعلق سے تو ہماری زبان اچھی ہونی چاہیے، ہماری زبان میں کوئی زہر نہیں ہونا چاہیے، کوئی عداوت، کوئی بغض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو ہے یہ اسٹینڈ ہے، یہ موقف ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ اب قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھو، یہی سلف صالحین کا طریقہ تھا، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ بذات خود اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ اب دیکھو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ كان الناس يعلمون اولادهم حب ابي بکر وعمر، کہ لوگ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی محبت لوگ اپنے بچوں کو سکھایا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام، صحابہ اپنے بچوں کو یا سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت سکھایا کرتے تھے۔ کیسے سکھاتے تھے؟ ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی کوئی سورت سکھا دیں۔ اب اندازہ لگائیں، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ بچوں کو صحابہ کرام کی محبت سکھانا چاہیے، ان کو گالیاں دینا نہیں سکھانا چاہیے، صحابہ کرام سے نفرت کرنا نہیں بلکہ ان سے محبت کرنا سکھانا چاہیے۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ تھا، یہ ہمارے سلف صالحین کا جو ہے اسٹینڈ ہے، یہ موقف تھا۔ وہ اپنے بچوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنا سکھاتے تھے۔ اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا بالکل ایگزیکٹ موقف کیا ہونی چاہیے، اسٹینڈ کیا ہونی چاہیے، تو اس کو چند جملوں میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے چند جملوں کے اندر پورے قرآن اور احادیث کا جتنی بھی روایتیں اس کا نچوڑ بیان کیا ہے، اور محدثین نے کہا کہ اگر ان سب کا نچوڑ سمجھا جائے تو یہ چند جملے جو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ کیا بیان کیا؟ دیکھیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں وَنَحِبُّهُمْ أَصْحَابَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے محبت کرتے ہیں۔ صحابہ جو صحابی کہلائے، اب یہ نہیں کہ فلاں صحابی ایسے فلاں صحابی ویسے، کہا ہم صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں، جو بھی نبی کے صحابی ہوئے، جنہوں نے بھی یہ لقب پایا، جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے اس مقام پر پہنچے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ وَلَا نُفَرِّطُ بِحُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے، اضافہ نہیں کرتے۔ یہی ہوا خارجی کیسے بنے؟ یہ جو روافض کا ٹولہ ہے، جو آج یہ سارے خرافات جو 10 محرم الحرام کے اندر ہوتا ہے، یہ سارے روافض اور انہی خارجیوں کا طریقہ اور انہی کی دین، یہ بڑا کیسے؟ لہذا آپ کو یہ موقع اختیار کرنا چاہیے اور آپ کو یہ جان کر کے یہاں سے جانا چاہیے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا موقع کیا ہونی چاہیے، ہمارا اسٹینڈ کیا ہونی چاہیے۔ تو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، جو صحابی کہلائے چاہے ادنا سے ادنا صحابی ہو اس سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، کوئی بھی ہو۔ لہذا جو صحابی بنے ان سے محبت کرنا ایمان والوں کا ایمان کا حصہ۔ اگر نہیں کرتا، کہتا نہیں میں فلاں صحابی سے بغض رکھتا ہوں، فلاں صحابی سے محبت نہیں رکھتا، وہ اہل ایمان کی صف کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کسی بھی صحابی سے بغض کرنا اور ان سے عداوت رکھنا
لہٰذا ایمان والوں کے یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں. تو صحابی سے محبت کرنا. اور مزید فرمائے وَلَا نُفَرِّطُ بِحُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, اور ان میں سے کسی کی محبت میں ہم غلو نہیں کرتے. خارجیوں نے کیا کیا؟ آل بیت کے محبت کا سہارا لے کر کے ان کی محبت میں غلو کر کے اور تمام کی تمام صحابہ کرام کو کافر قرار دیا. قاضی کو آل بیت کو چار صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے جتنے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے وہ سب کے سب کافر ہو گئے. یہ کون کہتے ہیں؟ یہ روافض کہتے ہیں, یہ خوارج کا ان کا عقیدہ ہے. لہذا دین میں سب سے پہلے فرقہ بننے والے جو خوارج ہیں, جو روافض ہیں, ان کا عقیدہ ہے سارے کے سارے صحابہ کیا ہو گئے؟ مرتد ہو گئے. یہ کہتے ہیں. آج انہی کا طریقہ, انہی کی دین میں جو آج ہم سب کچھ کر رہے ہیں, یہ سب کچھ سارا خرافات. تو میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے تعلق سے ہمارا موقف کیا ہونی چاہیے کہ ان کے تعلق سے غلو نہیں ہونا چاہیے. ابو بکر کا جو مقام ہے ان کے مقام ان کو اپنے مقام پر رکھتے ہیں. حضرت عمر کا جو مقام ہے ان کو ان کے مقام پر رکھنا چاہیے. حضرت عثمان کا جو مقام ہے ان کو ان کے مقام پر رکھنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے ان کو ان کے مقام پر رکھنا چاہیے. لہذا کسی کی محبت میں غلو نہیں کرنا چاہیے. یہ اور بتلا رہے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ. مزید کہتے مزید ولا نتبرأ من احد منهم, اور ان میں سے ہم کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے. برات کا اعلان نہیں کرتے کیا مطلب ہے؟ کسی صحابی کے تعلق سے یہ نہیں کہتے ہم فلاں صحابی کو نہیں مانتے, وہ تو ایسے تھے. تاریخی روایات کو لے کر کے اور صحابہ کرام کے اختلافات کو لے کر کے کہتے ہیں دیکھو. اور یہ ساری چیزیں صحابہ کرام پر جو تاج و تشریح کی جاتی ہے, یہ جو زبان درازی کی جاتی ہے, کیوں کی جاتی ہے؟ ان تاریخی روایات کو لے کر کے, ان تاریخی روایتوں کو لے کر کے, اور بعض جو ہے ایسی روایتوں کو لے کر کے جن میں اختلاف پایا جاتا ہے. لہٰذا صحابہ کرام کے تعلق سے جو ہے کشائی کرتے ہیں, ان کو نہیں معلوم ہے. جبکہ یہ تمام روایتوں کو سامنے رکھ کر کے یہ موقف بنایا گیا جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم کسی سے برات کا اعلان نہیں کرتے. تمام صحابہ کرام کو صحابہ مانتے ہیں اور ان کا جو مقام ہے ان کے مقام کو مانتے ہیں. اور مزید کہتے ہیں کہ وَنُبْغِضُ مَن يُبْغِضُهُمْ, لہذا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بغض رکھتے ہیں, اور جو صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی باتیں کہتا ہے جو صحیح نہیں ہے لہذا ان سے بھی ہم بغض رکھتے ہیں. تو ہمارا کیا موقف ہونی چاہیے؟ ہمارا اسٹینڈ کیا ہونی چاہیے؟ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے وہ ہمارا دشمن ہے. جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں, ہم بھی ان سے بغض رکھتے ہیں. ہماری عداوت ان سے ہے, ہماری دشمنی ان سے ہے. جو صحابہ کرام کا دشمن ہو, جو صحابہ کرام سے نفرت رکھتا ہو, ہم ان سے نفرت کرتے ہیں. یہ ہمارا موقف ہے اور یہ سلف صالحین کا موقف ہے اور یہ صحیح موقف ہے. لہذا اور مزید کہتے ہیں وَنَذْكُرُهُمْ, ہم ان کا ذکر خیر کرتے ہیں. جب بھی صحابہ کرام کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے خیر کے اور کچھ نہیں کرتے. وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ, ان کی محبت, صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ دین ہے, ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. لہذا صحابہ کرام سے محبت کرنا ہمارا دین کا حصہ ہے, ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو صحابہ کرام کی یہ محبت وَبُغْضُهُمْ طُغْيَانٌ وَعِصْيَانٌ وَكُفْرٌ, اور ان سے بغض رکھنا کیا ہے؟ یہ کفر ہے, اللہ کی نافرمانی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے بغاوت کا اعلان ہے. تو گویا جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت سے بغاوت کا اعلان کرتا ہے, وہ کفر ہے. یہ موقف ہے. یہ چند جملوں کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام کا جو اسٹینڈ ہے موقف اس کو واضح کر دیا. میرے بھائیو, ان جملوں کو یاد رکھیے اور صحابہ کرام کے تعلق سے اپنا موقف اور اپنا اسٹینڈ جو ہے قائم کیجیے. کبھی بھی صحابہ کرام کی بات آئے یا صحابہ کرام کے تعلق سے وہ بتایا جائے کہ یہ فلاں صحابی ایسے تھے, فلاں صحابی اس نے تو ان کو مارا تھا, انہوں نے تو ان کو مارا تھا, وہ تو ایسے تھے. اگر کبھی بھی ایسی بات آتی ہے تو آپ کو ان جملوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ صحیح اور سب سے بہترین جو موقف ہے, جو سب سے صحیح اسٹینڈ ہے, جو سلف صالحین کا تھا, جو صحابہ کرام کا تھا, وہ یہی تھا. وہ صحابہ کرام کے تعلق سے کبھی بھی زبان درازی نہیں کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پاس ایک شخص آیا, مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس ایک شخص آیا اور مہاجرین کے تعلق سے زبان درازی کرنے لگا, مہاجرین کے ان کو برا بھلا کہنے لگا. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی تینوں آیتوں کے روشنی میں جو میں نے شروع میں بیان کیا, کہا اللہ کے بندے یہ بتاؤ کیا تم مہاجرین میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں مہاجرین میں سے نہیں ہوں. تو کہا کیا تم انصاریوں میں سے ہو؟ کیا تم انصار میں سے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں انصار میں سے بھی نہیں ہوں. تو پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا یہ بتاؤ کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو تیسری آیت میں جن کی صفت بیان کی گئی ہے جو
اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کی دعا کرتے ہیں اور اپنے ان بھائیوں کے لیے صحابہ کرام کے لیے اللہ سے استغفار کی دعا کرتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ہاں مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے ہوں, مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے ہوں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہرگز نہیں, تم ان میں سے نہیں ہو سکتے. تمہاری زبان صحابہ کرام کے تعلق سے جو دراز کر رہے ہو, جو تم اپنی زبان سے صحابہ کرام پر تعلق تشریح کر رہے ہو, ان کو جو سب کو ستم کر رہے ہو, تم ان میں سے نہیں ہو سکتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرا جو موقف بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو صحابہ کرام کے تعلق سے استغفار کرتے ہیں, استغفار کی دعا کرتے ہیں. کہا تم ان میں سے نہیں ہو سکتے. صحابہ کرام سے محبت کرنے والا وہ ہے جو صحابہ کرام کے لیے استغفار کی دعا کرے, ان کے لیے امن کی دعا کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نجات کی دعا کرے, اور ان کے لیے جو ہے استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مغفرت کی دعا کرے. یہ صحیح موقف ہے اور یہ صحیح اسٹینڈ ہے. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہا کرتی تھی کہ تعجب ہے لوگوں پر کہ جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے تعلق سے محبت کا حکم دیا ہے اور ان کے تعلق سے خیر کے کلمات کہنے کا حکم دیا ہے, وہ لوگ آج صحابہ کرام کو جو ہے برا بھلا کہتے ہیں, ان پر تعلق تشریح کرتے ہیں. یہ اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کچھ لوگ مصر کے اندر تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے, اور شام کے اندر کچھ لوگ تھے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے, اور جو خوارج تھے وہ دونوں کو برا بھلا کہتے تھے. تو اس موقع پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی جملہ کہا تھا کہ تعجب لوگوں پر کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جن کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے خیر کے کلمات کہنے کا حکم دیا ہے, جن کے تعلق سے استغفار کرنے کا حکم دیا ہے, آج انہی صحابہ کرام کو جو ہے مطعون کیا جاتا ہے, انہی صحابہ کرام پر زبان درازی کی جاتی ہے. یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میرے بھائیوں تو صحیح موقف کیا ہونا چاہیے, صحابہ کرام سے محبت ہو, صحابہ کرام کے لیے ہمدردی ہو, ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے ہمیشہ استغفار کی دعا کریں. اچھا یہ سب کچھ کہاں سے آتا ہے؟ جب تاریخی روایتوں کے اندر جنگ جمل اور جنگ صفین کا جب واقعہ آتا ہے, یہ ساری انہی دونوں واقعات کو جو ہے بنیاد بنا کر کے اور صحابہ کرام پر تعلق تشریح کی جاتی ہے. جنگ جمل جب ہوا تو کس کے درمیان ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک طرف حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے, اور دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے بڑے بڑے صحابی ہیں جو ایک طرف یہ تھے اور ایک دوسری طرف حضرت علی اور ان کے ساتھی تھے. یعنی صحابہ کے درمیان آپس میں صحابہ لڑ رہے تھے, لہذا یہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پر تھا. میرے بھائیو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان واقعات کا سہارا لے کر کے جس طریقے سے جو یہ فتنے پھیلائے جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو واقعات پیش آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے یہ وہ شخص, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دنیاوی جنت کی بشارت سنا. حضرت طلحہ کو نے یہ بھی عشرہ مبشرہ بالجنہ یعنی جنت کی خوشخبری پانے والے. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ یہ سب کے سب کون ہیں؟ جنت کی خوشخبری پانے والے جن کو دنیاوی میں جنت کی بشارت کی گئی, اور دوسری طرف حضرت علی ہے وہ بھی جنت کی بشارت پانے والے. لہٰذا یہ جنتیوں کا آپس میں لڑائی تھا. میرے بھائی تو پھر یہ کہنا کہ ان کا موقف صحیح نہیں تھا, ان کا موقف صحیح تھا, اور اگر میں اس وقت ہوتا تو میں اس گروہ میں ہو کر کے اور ان سے نکال دیتا. میں نے کتنے لوگوں کو اسے کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں اس وقت ہوتا جب جنگ جمل ہوا تھا تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ میں ہوتا اور ان کے خلاف جنگ کرتا. لہذا آج یہ زبان درازی کی جاتی ہے کہ وہ غلط تھے اور یہ صحیح تھے. یہ اسٹینڈ قائم کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو بھی انصار تھے, جو بھی مہاجرین تھے, جو بھی صحابہ تھے, اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو چکے. یہ سرٹیفکیٹ کس نے جاری کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کے باوجود جو ہے صحابہ کرام پر تعلق تشریح کرنا, صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان درازی کرنا, جن کو اللہ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہے, تو ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ وہ غلط تھے یہ صحیح تھے. لہذا یہ جو جنگیں ہوئی تھی, ہاں یہ ہوئی تھی, لیکن وہ اجتہاد کے بنیاد پر تھا. ان کا اجتہاد یہ تھا, ان کا اجتہاد یہ تھا. میرے بھائی جب اجتہاد کے بنیاد پر اختلاف ہوتا ہے تو اگر کوئی غلط بھی ہو جائے تو وہ غلط نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ اجتہاد کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اجر دیتا ہے. یہ اجتہادی, یہ ساری جنگیں جو ہیں وہ اجتہاد کی بنیاد پر تھا. لیکن ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کے تعلق سے ہم کیا کریں, تعلق تشریح کریں اور ان کے لیے اپنی زبان جو ہے دراز کریں. لہٰذا ہمارا صحیح موقف یہ ہونی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے بغض نہ رکھ کر کے صحابہ کرام سے محبت کریں. لہٰذا صحابہ کرام کے لیے استغفار کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں صحابہ کرام سے محبت کرنا, صحابہ کرام سے محبت کرنا, صحابہ کرام کے لیے دعا کرنا, ان کے لیے خیر کے کلمات کہنا, خود بھی کریں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں.
اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو کہ مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کی ذات سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم تو ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام کا جو موقف تھا, صحابہ کرام نے جس طریقے سے اس دین کے لیے قربانی دی ہے, تو ہمیں ان تمام قربانیوں کو سمجھتے ہوئے صحابہ کرام کے طریقے پر, جس کو منہج سلف صالحین کہا جاتا ہے, لہذا سلف صالحین کے طریقے پر تو ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم جب تک ہم زندہ رہیں, دین پر قائم رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.